ایک امپائر جو 600 سالوں تک دنیا کے 3 کانٹیننٹ پر حکومت کرتی رہی، ایک ایسی سلطنت جو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی خلافت بنی، لیکن کیسے روشن دور کا زوال کا شکار ہوئی، اور کیا اس کہانی سے ہم کچھ سیکھ پائیں گے؟ آج ہم بات کریں گے ایک سلطنت جو نہ صرف ایک خواب تھی بلکہ ایک مثال تھی، عثمانی امپائر۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے 1299 میں، جب ایک چھوٹی سی طاقت دنیا کی سب سے بڑی حکومت بن گئی۔ سلطان عثمان نے ایک چھوٹی سی طاقت کی بنیاد رکھی جو بعد میں ایک مثال بن گئی۔ یہ امپائر ایک چھوٹے سے علاقے اناطولیہ سے شروع ہوئی، لیکن سلطان عثمان اور ان کے وارث سلطان اوران کے دور میں یہ طاقت بڑھتی گئی۔ ان کا مشن کلیئر تھا: یونٹی، جسٹس اور اسلام کا فروغ۔ 13 سینچری کے یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک طاقت اپنی وجود بنائی جو دنیا کے لیے ایک نئی طاقت بن گئی۔ ایک وقت تھا جب دنیا کے سب سے مضبوط شہر قسطنطنیہ، جسے آج ہم استنبول کہتے ہیں، رومن امپائر کا حصہ تھی۔ لیکن پھر آیا وہ وقت جب سلطان محمد، جیسے محمد دا کانکورر کہتے ہیں، اس نے شہر کو فتح کیا۔ 21 سال کی عمر میں سلطان محمد نے وہ کر دیا جو 800 سال تک دنیا میں کوئی نہ کر سکا۔ انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے فورٹ فائر وال توڑ کر قسطنطنیہ کو اسلامک دنیا کا سب سے بڑا حصہ بنا دیا۔ قسطنطنیہ کا نام بدل کے استنبول رکھ دیا اور یہ عثمان امپائر کا کیپٹل بن گیا۔ یہ فتح نے صرف ایک جنگ کی جیت تھی بلکہ ایک مثال تھی یونٹی اور اسٹریٹجی کی۔ سلطان دا میگنیفیسنٹ کا دور عثمان امپائر کا گولڈن ایج تھا۔ اس دور میں یورپین، ایشیا اور افریقہ اپنی سرحدیں بڑھا رہا تھا، لیکن سلیمان سب سے بڑی طاقت ان کا عدل تھا۔ اس وقت اسلامک ورلڈ میں سب سے بڑا سینٹر بن گیا استنبول۔ سلیمان نے ٹریڈ اور علم کو فروغ دیا۔ اس دور میں دنیا کے مشہور اسکالر، آرکیٹیکٹ اور ٹریڈر استنبول کا رخ کرتے تھے۔ مسجد سلیمانیہ، جو دنیا کی آج بھی سب سے بڑی آرکیٹیکٹ ہے، اس گولڈن ایج کا یادگار ہے۔ ہر دور کا ایک انجام ہوتا ہے۔ عثمان امپائر کا زوال 7 سینچری کے بعد شروع ہوا۔ انٹر کرپشن، منسٹر اور سلطان اپنی آپسی جھگڑے میں پھنس گئے۔ ویک لیڈرشپ، سلطان سلیمان کے بعد سلطان وہ طاقت اور ویژن نہیں رکھتے تھے۔ یورپین ایڈوانسمنٹ، جب یورپ انڈسٹریل ریولوشن اور ماڈرن ٹیکنالوجی ترقی کرتی تھی، عثمان امپائر اپنے پرانے طریقوں پر چل رہا تھا۔ یہ وہ جنگ تھی جو عثمان امپائر ملٹری کی ویک کر دی۔ ورلڈ وار 1 نے عثمان امپائر کے بچے ہوئے حصے بھی توڑ دیے۔ جرمنی کے ساتھ الائنس ان کا نقصان بڑھایا اور جنگ ہارنے کے بعد ان کی ٹیریٹری ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ تو عثمان امپائر کی ٹیریٹریز کو فرانس، برٹین میں تقسیم کر دیا گیا۔ 1924 مصطفیٰ کمال نے عثمان امپائر کو ختم کر کے ترکی کو ایک اسٹیٹ بنایا۔ یہ صرف ایک امپائر نہیں بلکہ مسلم ورلڈ کی یونٹی کا بھی خاتمہ تھا۔ عثمان امپائر کا زوال ایک مثال ہے جو مسلمان امہ کو ایک سبق دیتا ہے۔ یونٹی کا نہ ہونا، ایک امہ کا کمزور ہونا دنیا کے لیے ایک نقصان ہے۔ علم اور ٹیکنالوجی کا نہ ہونا، دنیا کے ساتھ بڑھنے والی قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ویک لیڈرشپ، طاقت اور ایک امپائر کو ختم کر دیتا ہے، لیکن آج بھی عثمان امپائر کی کہانی ایک امید ہے۔ اگر یونٹی کا، علم کا جذبہ ہو تو مسلمان امہ دوبارہ اپنی عزت اور طاقت پہ آ سکتی ہے۔